ابراہیم نے کہا بے شک اس میں یعنی اس بستی میں لوط ہیں۔ وہ بولے ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو اس میں ہے، البتہ ہم بچا لیں گے اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے، وہ ہے پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ فرشتے آتے ہیں ابراہیم کے پاس اور آ کر انہیں وہ خوشخبری بھی دیتے ہیں ان کے بیٹے ہونے کی، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کس کام کے لیے بھیجا ہے۔ اب جب اس علاقے کا نام بتاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہوتی ہے کہ یہ ان کے بھتیجے ہوتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، تو وہ کہتے ہیں وہاں تو حضرت لوط علیہ السلام ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر ہے، ہم ان کو بھی بچا لیں گے اور ان کے گھر والوں کو بھی، لیکن اس کی بیوی کو نہیں بچائیں گے۔ کیوں نہیں بچائیں گے؟ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، میرے تعلق اور محبت میں آگے بڑھو، اور جو ایسا نہیں کرتے وہ پیچھے رہ جاتے۔ تو وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے، وہ اللہ سے تعلق اور محبت والے لوگوں میں شامل نہیں تھی۔ نبی کی بیوی نسبت دیکھیں کن سے، جب تک آپ کا اپنا ذاتی تعلق اللہ سے بہتر نہیں ہوگا، آپ کا ایمان بہتر نہیں ہوگا، کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی تعلق کسی کام نہیں آئے گا اگر اللہ سے تعلق نہیں ہے۔ تو یہ خبر دی جا رہی ہے کہ اس کو نہیں بچایا جائے گا، نجات نہیں ہے اس کے لیے، وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہوگی، کیونکہ اس کی وابستگی ہلاک ہونے والوں کے ساتھ تھی، ان کے برے کاموں کو برا نہیں سمجھتی تھی۔ اگر ہم برائی کو برا نہیں کہتے اور اس کو اپنی اوقات یا اپنی حیثیت کے مطابق نہیں روکتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم نیکی کا حکم نہیں کرو گے اور برائی سے نہیں روکو گے تو پھر تم دعائیں کرو گے اور اللہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دیں گے۔ کتنی بڑی سزا ہے۔ برائی کو ہوتا دیکھ کر اس کے ساتھ شامل نہ ہوں، روکیں اس کو۔ اور ہم جتنی فضول اور اسراف پر مبنی رسمیں ہیں، رسمیں دنیا ہے نا، جتنے تماشے ہوتے ہیں، ہم ان میں کتنے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ یہ نمود و نمائش، یہ جو بے پردگی ہے، اس کو برا جان رہے ہیں ہم، یہ جو شادی بیاہ کی جو فضول رسمیں ہیں، جو ہم ان میں کس قدر اہتمام کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، اور قرآن سے اپنے آپ کو اندھا اور دور رکھا ہوا ہے۔ تقوی کی طرح بلایا گیا، اور ہم من مرضی خواہشوں والی دنیا، خواہشوں والی زندگی چاہتے ہیں جو تقوی میں نہیں ہے۔ ہم اگر اس کے ساتھ اپنا دوستی اور یارانہ رکھیں گے کہ ہم تقوی پر آ سکیں گے، نہیں آ سکیں گے۔ جو جس کے ساتھ ہوگا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیں نبی کی بیوی ہو کر بھی ان تباہ ہونے والوں میں شامل ہو رہی ہے۔ عبرت حاصل کریں اور اپنا تعلق اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتے ہیں، تعلق بنا لیں اپنا۔ وہ حدیث کہ اگر صورتحال یہ ملے تو پھر بہتر ہے جنگلوں میں چلے جانا اور وہاں کسی درخت کی جڑ کھانی پڑے، اور یہ کہ جڑ کھا کر تمہیں مرنا پڑے، موت آ جائے تو قبول کر لینا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ نہ رہنا، ورنہ تم ان جیسے ہو جاؤ گے اور پھر نجات نہیں ملنے والی۔